خود بھی چمک جائے گا۔ کبھی کبھی آپ نے گھڑی میں دیکھا ہے کانٹے کے پاس میں ریڈیم لگا رہتا ہے، اگر لوڈ شیڈنگ ہو جائے، لائن چلی جائے تو آپ کی گھڑی چمکتی نظر آئے گی۔ یہ چمک کہاں کی ہے؟ اسی مرکری کی ہے، اسی ٹیوب لائٹ کی ہے، اسی آگ کی ہے۔ ریڈیم کے سامنے آگ ہو تو یہ پاور کھینچ لے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب یہ تینوں گئے تھے تو نبی کے چہرے کی چمک کی تاثیر ان تینوں کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے، خالو نے بھی تینوں کو دیکھا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوتا ہے۔ حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، علماء اہل سنت، پیر کلیمی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، ان کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور اس زمرے میں ایک آخری بات کہہ دوں، ایک آخری بات، میرے رسول کو 1400 سال گزر گئے اپنی قبر انور میں آرام کرتے ہوئے۔ رسول کتنے سونے تھے، کتنے حسین تھے، کتنے پیارے تھے۔ اگر یہ جاننا ہے تو سخاوت حسین برکاتی کی تقریر بعد میں سننا۔ 1400 سال کے اندر آپ نے دیکھا اس رسول کا خون لے کر کے ان کی جو اولاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حسین بنایا ہے۔ آپ کے علاقے میں حضور سرکار طول حمیہ تشریف لائے، آپ کے بوڑھے لوگوں نے ان کو دیکھا۔ حضور سرکار مسرور میاں قبلہ تشریف لائے، آپ کے علاقے کے معمر لوگوں نے ان کو دیکھا۔ اور آج حضور سید مسعود میاں کلیمی تشریف لاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ سید ہے، ان کے رگوں میں ہاشمی خون ہے۔ جب 1400 سال کے بعد اولاد کا چہرہ اتنا حسین ہے تو 1400 سال پہلے نبی مصطفیٰ کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے بولو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں ہم مسلمانوں کو دیکھ کر، ہم مسلمانوں کی جائیداد، ہم مسلمانوں کا گھر باڑی، ہم مسلمانوں کی تجارت اور کاروبار، جس پر لوگوں کی انگلی بعد میں اٹھتی ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھ کر کے ہم داخل ہوئے، اسلام ہوئے، اس رسول پر انگلی پہلے اٹھتی ہے۔ اور مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس ملک میں کچھ ایسے ناہنجار جنم لے چکے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہمارے نبی کے خلاف بکواس کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں پچھلے دنوں جب ایک بکواس کرنے والا بکواس کرنے کے لیے دلی میں کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک لیڈی بھی کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ بکواس کرنے والی اور بکواس کرنے والا آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں، مگر ان دونوں کے خلاف آواز نکالنے والے، جلوس نکالنے والے آج درجنوں لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ان کی بکواس جب ہوتی ہے، بکواس کس زمرے میں ہوتی ہے؟ ہمارے نبی کے خلاف وہ ٹارچر کرتے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف وہ زبان کھولتے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف وہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں میرا یہ نوجوان خاموش ہو جاتا ہے۔ آج کے اس جلسے میں ایک کمتول پاڑا کے لوگوں، کمتول پاڑا کے نوجوانوں، سخاوت حسین برکاتی کی تقریر کو سن کر کے صرف خوش ہو کر کے مت جانا، بلکہ اپنے نبی کی زندگی کو سن کر یاد رکھ کر کے جانا، تاکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ناہنجار آپ کر ہمارے نبی کے خلاف بولے تو بعد میں امام صاحب کے پاس پکڑ کے لانا، بعد میں مولانا صاحب کے پاس پکڑ کے لانا، اپنے اندر علم رکھنا تاکہ پہلے تم خود دو ہاتھ اس سے کر لینا، اس کو جواب دے دینا، جس سے سمجھ میں آئے کہ مصطفیٰ صرف مولوی کے نبی نہیں ہے، صرف امام کے نبی نہیں ہے، صرف پیر کے نبی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ تو کل عالم کے نبی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نے زمین کا بھی نبی بنایا ہے، آسمان کا بھی نبی بنایا ہے، ستاروں کا بھی نبی بنایا ہے، چاند و سورج کا
کا بھی نبی بنایا ہے، جنات کا بھی نبی بنایا ہے، انسان کا بھی نبی بنایا ہے، فرشتوں کا بھی نبی بنایا ہے، شجر و حجر کا بھی نبی بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو خدا نے کل عالم کا نبی بنایا ہے، اس لیے نبی کی شان بیان کرنا یہ عالم کی ہر چیز کا حصہ اور حق ہے۔ آپ سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج اس نبی پر جب انگلی اٹھتی ہے تو انگلی اٹھانے والا کہتا ہے کہ مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی عورتوں کے بڑے شائق تھے۔ کیسے تمہیں معلوم؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی، عورتوں کو بہت چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے شادیاں زیادہ کر لی۔ میں نے پکڑا تھا ایک انسان کو اور کہا تھا نوجوان، تو اس نبی کا شکریہ منا جس نے عورتوں سے محبت کیا اور محبت کر کے ایک عورت کو عورت کا حق دیا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ایک عورت کو عورت کا حق دیا، اور پسند کرنے کی جہاں تک بات ہے تو سن لے،